نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. آپ کو یہ بھی میں بتاؤں، خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے بھی جو انداز ہیں وہ بھی آج ایک الگ انداز رکھتے ہیں. آپ تو دور بیٹھے ہوئے گھومتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، نہیں اس کے مکمل آداب ہیں، اس کے طریقے ہیں. خانہ کعبہ کے 7 چکر طواف کرنے ہوتے ہیں. حجر اسود جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور پھر گھومتے ہوئے واپس وہیں آتے ہیں. اب انداز کیا ہونا چاہیے؟ طواف کا انداز کیا ہے؟ میرے عزیزو، ہے تو اللہ کی عبادت، لیکن وہاں طریقے میرے مصطفیٰ کے نظر آتے ہیں. فرمایا گیا حاجی کو احرام پہننے، احرام پہننے کے بعد جب طواف شروع کرے گا 7 چکر میں سے پہلے 3 چکر وہ رمل کرے گا. رمل کا مطلب کیا ہے؟ سینہ تان کر اکڑ کر چلے گا. پوری زندگی بھر اکڑ کر کے چلنا حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. اور جو اکڑ کر کے چلتا ہے، غرور اور گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے، اس کے لیے اذیت ناک سزائیں. قیامت کے دن ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح بنائی جائے گی جو اکڑتے تھے زمین پر، اور انہیں لوگوں کے پیروں سے روندایا جائے گا. لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں حکم دیا جا رہا ہے اکڑ کے چلو، سینہ تان کر کے چلو. ہم جاتے ہیں، موقع تو نہیں ملتا، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، لیکن موقع ملتا ہے تو سینہ تان کر. اور وہ انداز کیسا ہے؟ وہ انداز پہلوانوں کا انداز ہوتا ہے، پہلوانوں کا انداز. باقی دوسری جگہوں پر پہلوانی دکھانے کے لیے بھی تمہیں اکڑنے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں پر حکم ہے کہ سینہ تان کر کے چلو، رمل کرو. یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے عزیزو، خانہ کعبہ کے پاس طواف تو پہلے نارمل ہی ہوتا تھا، لیکن آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو اذیتیں مکہ والوں نے کی ہیں، جو تکلیفیں مشقتیں مکہ والوں نے حضور کی ذات پر ڈالی ہیں، شاید ہی تاریخ میں آپ کو ایسا نہ ملے. حضور جس وطن میں پیدا ہوئے اس وطن کی زمین حضور کے لیے تنگ کر دی گئی تھی. حرم کعبہ میں حضور عبادت کرنے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جاتی. کئی مرتبہ ہاتھ اٹھائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بہت مارا گیا. کیا کیا تکلیفیں اٹھائی. 3 سال مکہ میں حضور نے ایسے گزارے جس میں پورے مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا. کیسا سوشل بائیکاٹ؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے خاندان کے ساتھ نہ کوئی کلام کرتا، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی دعوت، کچھ نہیں. کھانے کی ایک چیز بھی حضور کے گھر تک آنے نہیں دیا جاتا تھا. ان 3 سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے پتے کھائے اور چمڑے ابال کر کے کھائے. شاہد ابی طالب، یہ مشہور ہے سیرت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی ظلم و ستم کی کہانیاں ان مکہ والوں نے لکھی. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں. مدینے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو ان ظالموں اور کافروں نے کیا حضور کو وہاں بھی چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، بلکہ یہاں سے جتھے لے کر کے جاتے، صحابہ کے باغیچوں پر حملے کرتے. مدینے میں اگر کوئی تنہا ملتا باہر مدینے والا، اس کو مار پیٹ کرتے. انہی تکلیفوں کی وجہ سے جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی. مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں یہ سب جنگیں ہوئی ہیں. حضور 450 کلومیٹر دور جا چکے تھے مکہ سے، لیکن پھر بھی مکہ والے سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے ان سے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی. ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی، بہت جلدی اسے کھینچ لیا جاتا ہے. ظالموں کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنے ہی گھر میں ایسے قید ہو جاتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے، مجھے امید یہی ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب رب تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کھینچے گا تو یہ اپنے ہی گھر میں بے آب و دانہ اور بغیر کسی پرسان حال کے دم توڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ انتظار کریں. ہاں، جب بھی اہل حق کے ساتھ ظلم بڑھتا ہے تو زیادہ نہیں، تھوڑے دنوں تک یہ ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور یہ ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے. ظالم ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ سب اچھا ہے، بلکہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے فرعون، شداد، ہارون، حامان، قارون سب آ کر کے گئے. ان کے پاس مال بھی تھا، تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، سب تھا، لیکن اپنے ظلم کی وجہ سے وہ باقی نہیں رہے. میرے عزیزوں،
6 سال گزرے ہجرت کے، 6 سال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے 10,000 صحابہ کے ساتھ. نہ کوئی جنگ، نہ کوئی جدال، نہ کوئی قتل و قتال. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے. مکہ فتح ہو چکا تھا. وہ مکہ والے جو ہمیشہ لڑ رہے تھے جماعت جماعت بنا کر کے، وہ بیچارے ٹکڑوں میں بدل گئے. سب میں آپس میں نفرت پیدا ہو گئی، خاندانوں میں درار، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا مقابلہ کرنے کی سخت بھی نہیں رکھتے تھے. مکہ فتح ہوا. وہ صحابہ جو مکہ میں مارے گئے تھے، پیٹے گئے تھے، ان کا مال، ان کی جائیدادیں ہڑپی گئی تھی، وہ سب صحابہ واپس آئے ہیں. سوچیں آپ، تصور میں جائیں، جن صحابہ کو گھر بار سب چھوڑ کر کے مدینے جانا پڑا تھا، آج 6 سال کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں، ان کے ساتھ کتنی خوشیاں تھی جانتے ہیں؟ ایک تو اپنا وطن، ایک تو اپنا آبائی گھر مل رہا ہے، اپنی وہی پہچانی ہوئی زمین، اس پر پلس یہ ہے کہ خانہ کعبہ آج کھلا ہوا مل رہا ہے. جہاں پر آنے پہ ان پر پابندی تھی، آج ان کے ہاتھوں میں ہے. اذان یہ دے سکتے ہیں، نماز یہ پڑھ سکتے ہیں. کتنی خوشیوں کا وقت ہوگا. یہ وہ وقت تھا فتح مکہ کا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ 10,000 کی تعداد میں تھے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے ہیں. صحابہ کی کیفیت ہی الگ تھی. وہ وجد میں تھے، کوئی دیواریں چومتا، کوئی مٹی اٹھا کر چومتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری نعمت واپس عطا کی. انہی میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جب ان کافروں اور مشرکوں کو دیکھ رہے تھے جو ہتھکڑیوں میں تھے، آج مجبور تھے، تو ان کے سامنے سینہ تان کر کے طواف کرنے لگ گئے، اکڑ کر کے طواف کرنے لگے. طواف تو ہو ہی رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئے. اس صحابی کے، حضرت سعد اور ایک صحابی تھے، کہا کہ یہ کس انداز سے چل رہے ہو تم؟ حضرت عمر آ کر روکنے لگے، یہ کس انداز سے آج تم چل رہے ہو؟ یہ طواف کا طریقہ ہے. تو حضرت عمر جب روکنے لگے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکارا اور کہا، عمر چھوڑ دو، اس کی ادا کو اللہ بھی پسند کر رہا ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہیں. اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دشمنوں کے سامنے اسی طرح سے زندہ رکھے. میرے عزیزو، اپنوں کے لیے ہم سینہ تان کر نہیں کھڑے ہوں گے، اپنوں کے لیے کبھی اکڑ و غرور نہ ہو، لیکن اللہ سے دعا یہی کریں کہ اس کے دشمنوں اور اس کے حبیب کے دشمنوں کے سامنے ہمیشہ ہمارا سینہ چوڑا رہے، ہمیشہ ہم سینہ تان کر کے کھڑے رہیں. میرے عزیزو، طواف میں جب رمل کرتے ہیں 3 چکر، تب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا. طواف کرنے والے حاجی کو بھی ہر بار طواف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ درس دینا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہا ہے کہ اے حاجی دیکھ، آج یہاں تیرے کوئی دشمن نہیں ہے جو تو سینہ تان کر چل رہا ہے. مکہ میں کون دشمن ہے تمہارے؟ وہاں پر طواف کے دوران کون دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن تجھے یہ درس دیا جا رہا ہے، بننا ہے اس طرح چل کر کے تو غلام مصطفیٰ بن، جیسے صحابہ تھے. ان کی ادائیں تو دیکھ کہ میرے حبیب کے جو غلام چلتے تھے تو وہ کس کے لیے سینہ تانتے تھے؟ وہ رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے. میرے عزیزوں، میں نے سفر میں اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ جو بھی عبادت ہو وہاں میرے مصطفیٰ کی خوشبو تلاش کرو. نیت یہی تھی کہ جاؤں حج پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ میرے مصطفیٰ کی یاد ہمارے سینے میں ہمیشہ رکھے. اور اللہ کا فضل اور کرم ایسا ہوا میں جتنا بھی شکر کروں کم ہے. میں آپ کو بتاؤں ہم جو حج کے لیے اس سال گئے تھے، اس سال کی بات کر رہا ہوں، بدھ کے دن مینا جانا ہوتا ہے. اس سال ہم جو گئے بدھ کے دن مینا گئے. جمعرات کے دن، بدھ کی رات ختم ہو گئی تھی، جمعرات کو ہم مینا میں قیام کیے. 5 وقت کی نمازیں جمعرات کے دن مینا میں نماز پڑھنی تھی. توجہ چاہ رہا ہوں، جمعرات کو ہم کہاں گئے؟ مینا میں 5 وقت کی نمازیں پڑھے. اور جمعہ کو ہم عرفات کے میدان میں تھے. عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن ظہر اور عصر ملا کر کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد جمعہ کی جو رات آتی ہے، یعنی سنیچر کی رات، وہ مزدلفہ میں قیام کیے. اور اس کے بعد سنیچر کی جو صبح تھی، اس دن کنکریاں مارنے ہوتا ہے بڑے شیطان کو. ایک ہی
शैतान को। 7 कंकरियां सनीचर के दिन मारे और उसके बाद सनीचर के दिन ही कुर्बानी किया, सनीचर के दिन ही हमने अपने बाल मुंडाए और सनीचर के दिन ही खाने काबा का तवाफ किया। आपको मैं बताऊं, जुमेरात के दिन मिना में, जुम्मा के दिन अरफात में और सनीचर के दिन ये सारे अरकान हुए। हदीसें उठा करके मैं पढ़ रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज कैसा था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना जो आखिरी हज फरमाया, सहाबा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी का जो आखिरी हज था, हुजूर पाक जुमेरात के दिन मिना में मौजूद थे और जुम्मा के दिन मेरे आका अरफात के मैदान में थे। और वो आखिरी खुतबा जो हुजूर ने अता फरमाया पूरी उम्मत के लिए, वो अरफात के मैदान में जुम्मा के दिन था। और जुम्मा के दिन सूरज गुरूब होते ही जो सनीचर की रात आती है, मेरे आका ने मुज़दलिफा की तरफ कूच फरमाया, मुज़दलिफा में रात गुजारी। और जब सनीचर की सुबह हुई, हुजूर पाक ने कंकरियां मारी उस शैतान को, रजीम को। और सनीचर के दिन ही मेरे आका ने कुर्बानी भी फरमाया, बाल भी हलक फरमाए और सनीचर के दिन ही खाने काबा का तवाफ भी फरमाया। मेरे अजीजों, इस हज को हज अकबरी कहते हैं, आम जुबान में हज अकबरी कहते हैं। मैं इस बात पर रश्क करता हूं कि मौला करीम हमें इस साल तूने जो हज अदा किया, वो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल का भी मौका अता फरमा। हज तो हज है, किसी भी दिन करें, जब भी वो हज आए, हज का दिन जब भी आए। लेकिन जब ये मैच हो जाए तो आशिकों की बात ही कुछ और होती है। वो दिन जब आते हैं तो याद आती है कि आज भी जुमा है, आज अरफात का दिन है और आज ही का वो दिन था जब मेरे मुस्तफ़ा अरफात के मैदान से खुतबा दे रहे थे। मेरे अजीज़ो, हज अल्लाह की इबादत ज़रूर है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की यादों में बसी हुई है, हुजूर की यादों में और खुशबुओं में बसा हुआ वहाँ पर माहौल है। बहरहाल ये अरकान अदा करने के बाद यकीनन सादतें अगर और कबूलियत की सनदें अगर कहीं मिलती हैं तो गुंबद खजरा की छाँव में मिलती हैं। यकीनन एक हाजी जब रख्ते सफ़र बांधता है तैबा की तरफ, हरम काबा की ज़ियारतें मुकम्मल होने के बाद अजीब सी कैफियत होती है, अजीब सी कैफियत होती है। जब वो निकलता है तो वजद में होता है, खुशियाँ मना रहा होता है और जिसके दिल में मेरे आका की बारगाह में पहुँचने की आस लगी रहती है, वो मिनट मिनट गिनता रहता है, हर घंटे पूछता रहता है अभी मदीना कितना बाकी है, अभी कितना बाकी है। बसों में बैठे हुए हाजी किलोमीटर के बोर्ड को देखते रहते हैं, अभी मदीना 200 किलोमीटर बाकी रह गया, 150 बाकी रह गया, 100 बाकी रह गया। कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे सफ़र के बाद बसों में हाजी जब मदीने की सरहदों में पहुंचते हैं, अगर शाम का वक्त होता है तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती हाजियों को, बल्कि पूरे मदीने की तरफ नज़र करते हैं तो सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती है, सिर्फ लाइट ही लाइट नज़र आती है। लेकिन उसमें भी मैंने महसूस किया है किसी हाजी को ये बोलने की ज़रूरत नहीं पेश आती कि हुजूर की मस्जिद किधर है, बल्कि उन हज़ारों लाखों लाइटों में भी हाजी आसानी से पहचान लेता है मेरे मुस्तफ़ा की मस्जिद नबवी नजर आ रही है। तकरीबन वो अभी 10-12 किलोमीटर दूर ही होता है, लेकिन उसे मीनार नजर आते हैं और वो पहचान लेता है। मैंने कई हाजियों को महसूस किया है जो जिंदगी में पहली मर्तबा जा रहे हैं, पहली मर्तबा जा रहे हैं, जिन्होंने कभी मदीने की वादियों को देखा नहीं, उनको भी आप कुछ ना बोलें, बस में बैठे रहें, थोड़ी देर के बाद वो वजद में उछलता हुआ कहेगा, मौलाना वो जो रोशनी नजर आ रही है क्या यही मस्जिद नबवी नहीं है? हमने महसूस किया कि सच्ची गुलामी हो तो बड़ी दूर से भी नजर आती है। मेरे आका को पहचानने के लिए गुलाम, मेरे अजीजों, आज मैं ये कह रहा हूं कि मस्जिद नबवी की लाइटिंग देख करके जब दूर से गुलाम पहचान लेता है तो मैदान महशर में वो हकीकी चेहरे को देख रहा होगा, उस चांद से ज्यादा चमकने वाले चेहरे को देखेगा तो क्या उम्मती नहीं पहचानेगा? अजीजान गिरामी वक़ार, हम इसी आस में जीते हैं कि वो आका तशरीफ लाएंगे और अपने जलवे जहां आरा से हम सबको मुशर्रफ करेंगे। मदीने तैयबा की हाज़िरी यकीनन ये अदब की हाज़िरी है। बारगाह मुस्तफ़ा में जब हम हाजिर होते हैं 2 कैफियतें होती हैं, एक खुशी की भी और एक रिक्कत की भी। खुशी की कैफियत इसलिए कि अब जहाँ मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे अखीर पहुँचना है वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, उससे बड़ी कोई और बारगाह है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा अल्लाह के बाद सबसे बड़ा है और दुनिया में हम उस जगह पर जब पहुँच गए हैं तो खुशियों की इंतहा नहीं होती, लेकिन साथ में एक रिक्कत भी तारी होती है। कभी हम अपनी तरफ भी देखते हैं, कहाँ ये गंदे कदम, कहाँ ये मुक़द्दस हरम, और बढ़ने में कभी पैर बोझल हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं।
کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑے ہم پر تو نہ چہرہ دکھانے کے قابل ہے نہ جسم اس طرح قابل ہے. لیکن میرے عزیزو انہی کشمکش میں ایک محب رسول جب باب السلام میں داخل ہو ہی جاتا ہے، ہزاروں کی بھیڑ میں لگ ہی جاتا ہے، تو دل پر پھر یہ تسلی آتی ہے. کس بات کی تسلی آتی ہے؟ یہ سوچنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. جب یہ بات یاد آتی ہے تو پھر حوصلہ ہو جاتا ہے کہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے یا رسول اللہ. آپ کے پاس نہ آؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو اسی آس کے ساتھ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کے اشعار بہت حوصلہ دیتے ہیں، بہت حوصلہ دیتے ہیں. کم از کم میں اپنے متعلق ضرور کہتا ہوں، بڑی حوصلہ مندی کی یہاں پر باتیں ملتی ہیں. پھر جب بارگاہ مصطفیٰ میں ہم پہنچتے ہیں، وہ جالیوں کا سنہرا موقع، اللہ اکبر. چاہتا تو ہر حاجی یہی ہے کہ گھنٹوں یہیں کھڑا رہ جاؤں، بلکہ ہماری تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ ہم یہیں گڑے رہ جائیں اور روح ہماری نکل جائے. لیکن تقاضۂ فطرت یہ ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں لوگ وہاں پر منتظر ہیں میرے آقا کی ایک دید کے، ایک طلب کے. ہم سلام کر کے صرف آگے بڑھ ہی جاتے ہیں اور اس تمنا سے جھالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر کے ہی سنائیں تو سنیں گے. میرے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. دروازے سے باہر آ جاتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پھر آئے ہیں. اس بار کے سفر میں میں نے دیکھا عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، مسجد نبوی کے باہر جو صحن ہے، جو ماربل لگے ہوئے ہیں، کچھ جگہ تو ایسے ماربل ہیں جو گرمی سے گرم نہیں ہوتے، ٹھنڈے ہی رہتے ہیں. خصوصی قسم کے کچھ ماربل خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جو مطاف ہے وہاں پر بھی لگے اور حضور کے روضے کے آس پاس. لیکن جو بڑا صحن ہے جس میں چھتریاں ہیں، وہاں پر جو پتھر لگے ہیں وہ اتنی تیز گرم ہوتے ہیں، اتنی تیز کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ہانڈی میں چاول چڑھا دیں تو پک جائے گا. 50 ڈگری اس بار گرمی کی شدت تھی. میں نے جو محسوس کیا 49 ڈگری 50 ڈگری تک مدینے میں اس بار گرمی کی شدت پہنچی ہوئی تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں 50 ڈگری کی شدت میں جب ان ماربل پر پتھروں پر گرمی پڑتی ہوگی تو کیسی چلچلاتی ہوئی گرمی. میں عشاء کے وقت کی بات کر رہا ہوں. عشاء کے وقت چپل ہم دور نکال دیا کرتے، پیدل چل کر کے تھوڑی دور ہمیں جانا تھا. اتنی دیر میں ہی ہمارے تلووں کے اندر پورے عجیب سی گرمی ایسی لگی کہ بعد میں دیکھا، محسوس کیا. میرے عزیزوں، میں یہ شکایت کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پتھر کتنے گرم ہوتے ہیں. رات کے وقت جب اتنے گرم تھے. اب میں حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں. ظہر کے وقت میں نے دیکھا، جانے کی ہمت نہیں تھی، دور کھڑے تھے جنت البقیع کے پاس. ایک بندے کو ہم دیکھ رہے تھے ننگے پیر پیدل انہی پتھروں پر چلتا ہوا باب السلام کی طرف گیا. کسی اور کے چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے بغیر چپل کے. گیا باب السلام میں اندر داخل ہوا، سلامی پیش کیا. وہاں سے جلدی نکال دیتے ہیں پولیس والے، سلام کرو نکل جاؤ. نکل آیا. باہر آنا ایسا ہے کہ پیر رکھو تو چیخ نکل جائے گی تمہاری. لیکن انہی میں وہ آرام سے چلتا ہوا یہاں تک آیا. دوبارہ پھر باب السلام گیا، چلتے ہوئے واپس گیا، پھر داخل ہوا، سلام کیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھے پھر باہر نکل آیا، پھر اسی گرم گرم پتھروں پر پھر چلتے ہوئے باب السلام کی طرف گیا. کافی دیر تک دیکھتا رہا. نہ جانے وہ کب تک اس طرح ادھر سے جاتا تھا، سلام کر کے پھر آتا تھا، پھر انہی پتھروں پر. میں نے محسوس کیا کہ اگر 2 منٹ کوئی اس پتھر پر چلے تو اس کے نیچے، پیروں کے نیچے جل جائے گا، آبلے پڑ جائیں گے.
لیکن گھنٹوں وہ بندہ چلتا رہا صرف حضور کو سلام پیش کرنے کے لیے. سچ مانو میرے عزیزوں، آنکھیں بھیگ گئیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. میں نے یاد کیا، یا رسول اللہ، یہ صرف اور صرف تمہاری محبت کی تاثیر ہے. آج ہمیں احساس ہو گیا کہ بلال حبشی گرم سل کو کیسے برداشت کرتے تھے. اگر میرے مصطفیٰ سامنے ہو تو پھر آگ بھی ٹھنڈی نظر آنے لگتی ہے، پتھروں کی گرمی بھی نرم اور ٹھنڈی محسوس ہونے لگتی ہے. ان عاشقوں کو ہم نے دیکھا، ان گرم پتھروں پر وہ چل کر بار بار سلام کے لیے جا رہے ہیں. یقیناً تلووں میں آبلے پڑے ہوں گے، زخم آئے ہوں گے، لیکن اگر اس سے پکڑ کر پوچھتے تو شاید وہ یہی بتاتا کہ میرے تلووں کی کیا حیثیت اس حسین گنبد کے سامنے، میرے پیروں کی کیا حیثیت اس عظیم بارگاہ کے سامنے. عزیزان گرام وقار، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے آج بھی ہزاروں عاشقوں کو دیکھا جن کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ وہاں کون کس حالت میں آتا ہے، کون کس حالت میں آتا ہے. ایک بڑے بزرگ لاہور کے رہنے والے، ان کے مرید حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی. مرشد گرامی نے کہا کہ بیٹا حج پر جانا، پھر مدینے جب جانا تو خیال رکھنا کہ ہر چیز کا ادب کرنا، چاہے وہاں کے جانور بھی کیوں نہ ہو، جانوروں کا بھی ادب ملحوظ رکھنا. وہ مرید، سچا مرید، حج سے فراغت کے بعد مدینے حاضری کے لیے گیا. مدینہ طیبہ، یہ اس زمانے کی بات، آج سے 700-800 سال پہلے. مدینہ طیبہ کی حاضری کے بعد چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی، رات کا وقت تھا، نکل رہا تھا، ایک کتا سویا ہوا تھا، اس کتے پر پیر پڑ گیا اس مرید کا. اچانک پیر پڑا، جان بوجھ کر کے نہیں، کتا چیختا چلاتا ہوا اپنا بچاتا ہوا نکل گیا. لیکن اس مرید کو اندازہ ہوا کہ کتا زخمی ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے مرشد نے کہا تھا لیکن انجانے میں ہوا. خیر، حج سے فراغت کے بعد، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد جب وطن لوٹا، کئی تحفے تحائف لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ملنا نہیں چاہتے. تو اس نے اصرار کیا کہ حضرت سے مجھے ملنا ہی ہے. لوگوں نے کہا بیمار ہے. پھر اس نے اصرار کیا، کہو حضرت سے کہ مدینے سے آ رہا ہوں. لوگوں نے جب اطلاع دی تو مرشد گرامی نے اجازت دی. جب وہ حاضری کے لیے اپنے مرشد کے پاس آیا تو زخمی حالت میں دیکھا، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی. پوچھا حضور کیا ہوا آپ کو؟ مرشد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مدینے میں تو نے جس کتے پر پیر رکھا تھا میں ہی تو تھا. تجھے یہ اندازہ نہیں کہ وقت کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر اپنے آپ کو ان حیثیتوں میں پیش کرتے ہیں. اسی لیے ہم تمنا یہی کرتے ہیں کہ یا رب ہم کو اتنا مقام دے دے کہ لوگ ہمیں مصطفیٰ کے دربار کا کتا کہیں، سگانے کوئے مصطفیٰ ہمیں کہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اور فخر سے بھی کہتے تھے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھنے والے دربانوں کا کتا ہوں. عزیزان گرامی، اس مقام بلند و بالا کی جتنی بھی میں تعریف کروں یا جتنا بیان کروں وہ بیان سے باہر ہے. اور آپ کو اندازہ ہے ہماری زندگی کا اب ایک ہی مقصد، آپ سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے جئیں گے. اگر ان کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اگر ان کی محبت ہمارے ساتھ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے، اور اگر یہ نکل گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہوتی اس دل میں کتے رہتے ہیں، دنیا کے کتے ہیں، خنزیر ہوا کرتے ہیں. اس دل کو کبھی بھی اس محبت سے خالی مت کرنا. آج کے بعد تمنا یہی رکھو، حاجی جائے یا حاجی آئے تمہاری آنکھیں بھیگ جانا چاہیے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میری عزت کریں، اس لیے کہ اس عظیم مقام کو دیکھ کر کیا رہا ہے جس پر جبرائیل امین کی پہرہ داری ہوا کرتی ہے. اس عظیم دربار سے یہ لوٹ کر کیا رہا ہے جہاں پر صبح 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں تو شام کو 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں. وہ مقام جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ لحد جو مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگی ہوئی مٹی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے.